آپ جانتے ہیں شراب پینا حرام ہے، یہ رولنگ آپ جانتے ہیں، لیکن سامنے جو رکھا ہوا شربت ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ کوکو کولا سافٹ ڈرنک ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ کوکو کولا سافٹ ڈرنک ہے اور آپ اسے اٹھا کر پی جاتے ہیں. لیکن جب پہلا سپ لیتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بلیک لکوڈ جو شربت کے ناطے یہاں رکھا ہوا تھا یہ کوکو کولا سافٹ ڈرنک نہیں تھا، یہ ریڈ وائن تھی. مجھے لگ رہا تھا کوکو کولا تھا. اب کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ سے گناہ تو انجام ہوا، آپ نے ایک سپ وائن پی لی، لیکن جہالت کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ رولنگ آپ کو پتا تھی لیکن اس چیز کی حقیقت آپ کو نہیں پتا تھی. اس لیے خدا کہے گا کہ ہاں یہاں ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے عمدن گناہ کی نیت سے رولنگ توڑنے کے ناطے سے اٹھا کر اسے نہیں پیا. آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ ریڈ وائن ہے، آپ کو لگ رہا تھا کوکو کولا ہے، کوک سمجھ کر آپ نے پی لیا. اس لیے ہم اس توبہ کو قبول کریں گے، گناہ کو معاف کریں گے. لیکن ایک وقت شخص اصلاً رولنگ بھی نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے، اور اس وقت وہ بنا یہ جانے کہ شراب حرام ہے، کیونکہ اس تک یہ رولنگ پہنچی ہی نہیں ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ شراب ہے اور وہ اٹھا کر پی لیتا ہے. یہاں بھی خداوند متعال کہے گا کہ کیونکہ تم تک رولنگ ہی نہیں پہنچی تھی اسی لیے ہم تمہیں اس گناہ سے بری ذمہ کرتے ہیں. کون سا شخص پھنس جاتا ہے؟ وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ رولنگ بھی ہے اور جانتا ہے کہ یہ شراب بھی ہے اور پھر یہ اٹھا کر شراب پیتا ہے. تو خدا کہے گا کہ ہاں اس کے بعد اگر توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ اتنی آسانی سے نہیں قبول کروں گا. اس توبہ میں شدت آنے کی ضرورت ہے، اس توبہ میں سنسیئرٹی آنے کی ضرورت ہے. اور پھر خداوند متعال سورہ تحریم میں ورس نمبر 8 میں 8ویں آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مومنو جو ایمان رکھتے ہو خدا کی طرف پلٹو، توبہ کرو، توبہ نصوح یعنی واقعی توبہ، سنسیئر ریپینٹنس، پوری جدیت کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ توبہ کرو تاکہ یہ توبہ ہم قبول کر سکے. پھر خداوند متعال کہتا ہے عسیٰ ربکم، تا ان کے یا تاکہ تمہارا پروردگار کیا کرے گا؟ یکفر عنکم سیئاتکم. اب میں یہ یکفر کیا ہے اس کی بھی توضیح دوں گا اور توبہ نصوح بھی آپ کے لیے واضح کروں گا. توبہ حقیقی، دیکھیں ایک وقت انسان توبہ کرتا ہے لیکن اس کی توبہ بہت ہی ناچیز اور بہت ہی سطحی ہوتی ہے، سپرفیشل ہوتی ہے. کہ مثلا ہم ہر نماز کے بعد ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، سر سجدے میں سجدگاہ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور اس کے بعد انسان جیسے ہی نماز سے اٹھتا ہے اور آپ دیکھیں اس کی کوئی عادت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، وہ ویسے ہی گالی دے رہا ہے، ویسے ہی لوگوں کو چیٹنگ کر رہا ہے اور لوگوں کے پیسے ڈبا رہا ہے، مال بیچنے میں بدماشی کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں خدا کہے گا کہ یہ کون سی توبہ ہوگی؟ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ توبہ کے بعد یہ وعدہ ہو توبۃ نصوحا کہ اسے تکرار نہیں کرو گے، اسے ریپیٹ نہیں کرو گے. ایسی توبہ میں قبول کروں گا. ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں آپ واقعاً آپ پشیمان ہوتے ہیں، آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، تو آپ یہاں پر واقعاً توبہ کرتے ہیں پوری شدت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ عمل واپس تکرار نہیں کروں گا. تو خداوند متعال کہتا ہے کہ ہاں یہ توبہ میں قبول کروں گا. لیکن اس کے بعد اگر کسی وجہ سے یہ انسان پھسل جاتا ہے، دوبارہ اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، دوبارہ یہ شیطان کے وسواس میں پھنس جاتا ہے اور یہی گناہ اس سے سرگام ہوتا ہے، یہی گناہ اس سے تکرار ہوتا ہے اور گامزد ہوتا ہے، اس سے واپس یہ گناہ انجام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہی شدت سے اگر توبہ کرتا ہے تو خدا پھر سے اس کی توبہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خداوند متعال کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں وسوسہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اس نے تمہیں بہلا پسلا کر اس برے کام کی طرف تمہیں دعوت کی ہے اور اس برے پلید کام کو تمہاری نظر میں زیبا اور بیوٹیفل اور شائستہ دکھایا ہے تاکہ تمہیں لگے کہ یہ کوئی میں بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں یہ کام انجام دیتا ہوں. تو خداوند متعال کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے،
ایک طرف شیطان تمہیں وسواس کر رہا تھا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دوسری طرف تمہاری نفس جس پہ تم نے اگر کام کیا ہے تو خدا کا شکر، اگر کام نہیں کیا ہے تو کیونکہ نفس تمہاری ضعیف تھی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن تم نہیں چاہتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کرو، تم نہیں چاہتے تھے کہ خدا کے حکم کو پائمال کرو، تو اسی لیے دوبارہ جب تم یہ توبتن نصوحا یعنی واقعا سنسیئر توبہ کر رہے ہو تو میں پھر سے یہ توبہ تمہاری قبول کروں گا اور پھر سے تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو توبتن نصوحا کا معنی یہ ہے کہ واقعا شدت سے انسان کو اپنے دل میں افسوس اور پشیمانی ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے یہ گناہ کر دیا، میں نے کیسے یہ غلط کام انجام دے دیا، کیسے میں نے خدا کی حدوں کو توڑ دیا، کیسے خدا کے احکام کو پائمال کر دیا، اور واقعا پھر وہ اس بات کی پشیمانی میں توبہ کرے اور یہ عہد کرے کہ میں اسے تکرار نہ کروں گا، تو خدا ایسی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ یحبون التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ میرے نزدیک ہے، مجھے پسند ہے ایسے لوگ کہ جس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ مانگتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گریا کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں کہ خدا انہیں بخش دے۔ تو خدا ایسی توبہ قبول کرتا ہے۔